بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سلسلہ قرآن کریم کے اندر موجود مختلف واقعات اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل ہے۔ یہ قصے اور واقعات رب تعالی نے ہماری رہنمائی اور نصیحت کے لیے بیان کیے ہیں۔ یہ سلسلہ ایک ایسی کڑی ہے جس سے آپ کم سے کم وقت میں قرآن کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سن کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے واقعے میں فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھنے کو ملے گا کہ تکبر، ظلم اور نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں اور اسلامی تعلیمات میں ظلم، تکبر اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج کی ایک واضح مثال کے طور پر بیان ہوا ہے۔ مصر میں فرعون حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ فرعون نے اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر تشدد کیا اور ان کے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس سے نرمی سے بات کرو، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر اپنے جادوگروں سے مقابلہ کرایا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بنا اور جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خون کا دریا، ٹڈی دل، طوفان وغیرہ دیکھ کر بھی انکار کیا اور کہا، تمہارا یہ پیغمبر ضرور دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر 9 نشانیاں نازل کیں، لیکن فرعون نے ہر بار انہیں جادو یا اتفاقیہ واقعہ قرار دے کر انکار کر دیا۔ اس کی قوم کے لیڈروں نے بھی اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دیا اور کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد پھیلانے دے گا؟ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تو اللہ نے دریا کو پھاڑ کر رستہ بنا دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن میں ہے، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشان بنے۔ آج بھی فرعون کی ممی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کی اور کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ فرعون نے اسے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئیں۔ فرعون نے موت کے وقت کہا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن یہ ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ قرآن میں وہ صورتیں جہاں فرعون کا ذکر ہوا ہے، ان میں سورہ بقرہ، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ القصص، سورہ شعراء، سورہ الغافر، سورہ النازعات شامل ہیں۔ فرعون کا واقعہ ہر دور کے ظالم حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اللہ کی بادشاہ کو پہچانیں اور تکبر سے باز آ جائیں۔